بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یوکنہ نے متعدد بار اپنے دستوں کو باہر نکال کر مسلمانوں پر حملے کروائے، لیکن جانی نقصان کے سوا اسے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ یوکنہ کو امید تھی کہ شہنشاہ ہرقل کمک اور رسد بھیجے گا۔ اسے شاید معلوم نہ تھا کہ تمام تر شام میں مسلمان پھیل گئے ہیں اور اب اسے کہیں سے بھی کمک نہیں مل سکتی۔ اس نے دستوں کو باہر نکال کر حملوں کا سلسلہ روک دیا اور قلعے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ مسلمان کسی نہ کسی طرح قلعے میں داخل ہونے کی کوشش کرتے رہے، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ 4 مہینے محاصرے میں گزر گئے۔ قلعے کے اندر رومی ایسے پریشان اور خوفزدہ ہوئے کہ یوکنہ نے ایک روز اپنا ایلیچی باہر اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر تیار ہے۔ یوکنہ کو امید نہیں تھی کہ خالد اس کی شرط کو تسلیم کر لیں گے۔ اس کی شرط یہ تھی کہ اسے اور اس کی فوج کو قلعے سے چلے جانے دیا جائے۔ اس کے ایلیچی نے جب واپس جا کر اسے بتایا کہ مسلمانوں نے اس کی شرط مان لی ہے تو وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ فاتح اس فوج کو بخش دے جس نے اس کے آگے ہتھیار ڈالے ہوں۔ میں جانتا ہوں کیا ہوگا۔ جب نہتے سپاہی باہر نکلیں گے تو مسلمان انہیں قتل کر دیں گے۔ آخر وہ وقت آیا جب یوکنہ کے دستے بغیر ہتھیاروں کے باہر نکلے اور مسلمانوں کی فوج کے درمیان سے گزر گئے۔ یوکنہ کو سب سے پہلے نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ آخر میں بھی باہر نہ نکلا۔ خالد قلعے میں گئے تو یوکنہ نے ان کا استقبال کیا۔ خالد نے کہا، اے رومی سالار، تو جا سکتا ہے۔ یوکنہ نے کہا، ابن ولید، میں نہیں جاؤں گا۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہنا چاہوں تو مجھے کیا شرط پوری کرنی پڑے گی؟ اسلام قبول کر لے، پھر تیری حیثیت یہی رہے گی جو اب ہے۔ یوکنہ نے کہا، بے شک یہی میری خواہش تھی۔ اس نے خالد کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور اگلے ہی معرکے میں اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اسلام کا وفادار سالار ہے۔ انطاکیہ شام کا ایک بڑا شہر تھا۔ اس کی اہمیت یہ تھی کہ شہنشاہ ہرقل نے اسے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا تھا۔ یہیں سے وہ احکام، کمک اور رسد وغیرہ اپنی فوج کو بھجواتا تھا۔ ہرقل اب وہاں نہیں تھا۔ وہ شام کی سرحد سے جا چکا تھا اور غالباً قسطنطنیہ میں تھا، لیکن انطاکیہ میں رومی فوج اور ہیڈ کوارٹر موجود تھا۔ وہاں سے رومیوں کو نکالنا لازمی تھا، جس سے شام کی فتح مکمل ہو جاتی۔ ابو عبیدہ نے انطاکیہ کی طرف پیش قدمی کا حکم دے دیا۔ حسب معمول خالد اپنے گھڑ سوار دستے کے ساتھ ہر اول میں جا رہے تھے۔ انطاکیہ چونکہ رومیوں کا آخری بڑا قلعہ اور اہم مقام رہ گیا تھا اور وہ رومی فوج کا مرکز بھی تھا، اس لیے توقع تھی کہ وہاں یرموک جیسا خونریز معرکہ ہوگا۔ ابو عبیدہ اور خالد نے اپنے مجاہدین کو آگاہ کر دیا تھا کہ آگے کیا خطرہ ہے۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ تھا کہ مجاہدین کی اس فوج کو مدینہ سے نکلے 4 سال ہو چکے تھے اور وہ مسلسل لڑ رہے تھے۔ جہاں تک جسموں کا تعلق تھا وہ ختم ہو چکے تھے۔ اب تو یہ روح کی قوت تھی جو انہیں انسانی سطح سے بہت اوپر لے گئی تھی۔ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا تھا۔ انہیں آرام نہیں ملتا تھا۔ دن تلواروں کی جنکار، تیروں کے زناٹوں، برچھیوں کے وار روکنے اور وار کرنے میں گزر جاتا تھا، اور راتیں اپنے زخمی ساتھیوں کی کربناک آوازوں میں گزرتی تھیں۔ وہ باطل کی ایک چٹان کو توڑتے تو ایک اور چٹان سامنے آ کھڑی ہوتی تھی۔ وہ آخر گوشت پوش کے انسان تھے اور یہ گوشت پوش تھکن سے ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ دشمن ان کی اس جسمانی کیفیت سے آگاہ تھا اور یہی ایک خطرہ تھا جو سالار محسوس کر رہے تھے۔ انطاکیہ کا دفاع بہت مضبوط تھا۔ جاسوسوں کی لائی ہوئی اطلاع سالاروں کو پریشان کر رہی تھی، مگر رکنا اور انتظار کرنا بھی خطرناک تھا۔ رومیوں کی کمک آنے سے پہلے انطاکیہ پر قبضہ کرنا ضروری تھا۔ مجاہدین کو قرآن کی یہ
آیت بار بار یاد دلائی جا رہی تھی کہ لڑو اس وقت تک جب تک کفر کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا، حکمرانی صرف اللہ اور اللہ کے دین کی رہ جائے۔ انطاکیہ کے راستے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، انہیں سر کرتے ہوئے مجاہدین انطاکیہ سے 13-14 میل کے فاصلے پر پہنچے تو ایک جاسوس آیا اور خالد سے کہا، ابو سلیمان تھوڑا ہی آگے ایک دریا ہے جس پر ایک مضبوط پل ہے، اس پل سے اس طرف رومیوں کا ایک لشکر تیار کھڑا ہے، راستہ بدل لیا جائے یا جنگ کی تیاری کر لی جائے۔ خالد نے کہا، تجھ پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کو منظور ہوا تو یہ لشکر بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ تعداد کتنی ہوگی؟ ہمارے پورے لشکر سے دگنی تو ضرور ہوگی۔ خالد نے کہا، پیچھے جاؤ اور سپہ سالار سے کہو کہ جلدی لشکر کو آگے لے آئیں۔ ابو عبیدہ جب خالد سے آ ملے تو پورے لشکر نے جنگی ترتیب میں پیش قدمی کی۔ رومیوں کا لشکر زیادہ دور نہیں تھا، یہ مقام جہاں رومی لشکر مسلمانوں کا راستہ روکے کھڑا تھا انطاکیہ سے 12 میل دور تھا۔ رومی سالار نے یہ دانشمندی کی تھی کہ دریا کو اپنی پشت پر رکھا تھا، اسی مقام پر بڑا مضبوط پل تھا، یہ بھی رومیوں کے عقب میں تھا۔ خالد نے حسب معمول توقف نہ کیا، آمنے سامنے آتے ہی اپنے رسالے کو خاص انداز سے حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی ترتیب بکھر جائے یا وہ سکڑ جائیں۔ اس خصوصی رسالے کے سوار ضرب لگاؤ اور ادھر ادھر جاؤ کے اصول پر حملہ کرتے تھے۔ جب دشمن کی جمعیت بکھرنے لگی تو ابو عبیدہ نے دشمن کے ایک پہلو پر حملہ کرا دیا، پیچھے دریا تھا۔ خالد کی کوشش یہ تھی کہ دشمن کو اتنا پیچھے دھکیل دیا جائے کہ دریا اس کے لیے مصیبت بن جائے یا اسے اتنا آگے لایا جائے کہ اس کے عقب میں جانے کے لیے گھڑ سواروں کو جگہ مل جائے۔ ابو عبیدہ اور خالد کے حملے اسی نوعیت کے تھے جس سے مقصد حاصل کیا جا سکتا تھا، لیکن رومی لشکر کا سالار بھی تجربہ کار اور جنگی قیادت اور چالوں کا ماہر تھا۔ اس نے اپنے دستوں کو ترتیب میں منظم رکھا، مسلمانوں پر حملے کیے بھی اور مسلمانوں کے حملے روکے بھی۔ اس طرح جنگ زیادہ سے زیادہ خونریز ہوتی چلی گئی۔ خالد نے رومی سالار کو دیکھ لیا اور اپنے چند ایک سواروں سے کہا کہ وہ رومیوں کے قلب میں گھسنے کی کوشش کریں۔ کئی ایک سوار اس کوشش میں جان پر کھیل گئے۔ آخر کچھ سوار رومی سالار تک جا پہنچے اور اس کے محافظوں کا حصار توڑ کر اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ رومیوں کا پرچم گرتے ہی ان میں افراتفری مچ گئی اور وہ پسپا ہونے لگے۔ کچھ دریا میں کود گئے اور باقی پل کے ذریعے دریا میں پار گئے۔ جتنی دیر میں مسلمان ان تک پہنچتے وہ انطاکیہ کے قلعے کے اندر جا چکے تھے۔ ابو عبیدہ اور خالد نے جا کر قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ رومیوں کے لڑنے کا جذبہ میدان میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ قلعے میں انہوں نے پناہ لی تھی۔ خالد نے کئی بار اعلان کروایا کہ قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں ورنہ کسی کی جان بخشی نہیں ہوگی اور کوئی شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ رومیوں کا لشکر جو اب پہلے جیسا طاقتور نہیں تھا، بغیر سالار کے تھا۔ اندر سے ایک ایلیچی باہر آیا جس نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ شرط پیش کی کہ لشکر کو آزادی سے چلے جانے دیا جائے۔ مسلمان سالاروں نے شرط مان لی۔ روم کی تمام تر فوج جو قلعے کے اندر تھی قلعے سے نکل گئی اور مسلمان انطاکیہ میں داخل ہو گئے۔ یہ 30 اکتوبر سن 637 بمطابق 5 شوال 16 ہجری کا دن تھا۔ رومیوں کا آخری اور سب سے بڑا شہر بھی مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی 2-4 جگہیں رہ گئی تھیں جہاں رومی موجود تھے، لیکن وہ لڑنے کے لیے موجود نہیں تھے بلکہ انہیں بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ سن 637 کے آخری مہینے تک شام پر مسلمانوں کا قبضہ مکمل ہو گیا اور وہاں رومیوں کا عمل دخل بالکل ہی ختم ہو گیا۔ قسطنطنیہ میں ہرقل عیسائیوں کے ایک وفد کے سامنے اپنے محل میں بیٹھا تھا۔ یہ وہی شہنشاہ ہرقل تھا جس کی آنکھوں کی ہلکی سی جنبش سے کئی انسانوں کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ یہی ہرقل تھا جس نے ابتدا
ابتدا میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا حکم دیا تھا۔ یہی ہرقل تھا جس نے حیرت کا اظہار کیا تھا کہ عرب کے ان بدوؤں کو اتنی جرت کیوں کر ہوئی کہ انہوں نے سلطنت روم کی سرحد کے اندر قدم رکھا ہے۔ اب تھوڑے ہی عرصے بعد وہی ہرقل اپنی آدھی سلطنت مسلمانوں کے حوالے کر کے شکست خوردگی کے عالم میں اپنے دارالحکومت قسطنطنیہ میں بیٹھا، جیسے کبھی نہ ہارنے والا جواری ہار گیا ہو اور اس کے پاس پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی ہو۔ ہرقل ان عیسائیوں سے کہہ رہا تھا، تم لوگ مجھے کس طرح یقین دلا سکتے ہو کہ مسلمانوں کو ان علاقوں سے باہر نکال دو گے جو انہوں نے فتح کیے ہیں؟ اگر تم میں اتنی جان ہوتی تو میں آج تمہارے سامنے اس طرح نہ بیٹھا ہوتا۔ عیسائیوں کے وفد کے لیڈر نے کہا، شہنشاہ روم، اب یہ سوچنا بیکار ہے کہ شکست کا ذمہ دار کون ہے۔ ہم یہ مسئلہ لے کر آئے ہیں وہ ایک بار پھر سن لیں۔ آپ جس خطے کو مسلمانوں کے حوالے کر آئے ہیں وہ نہ آپ کا تھا اور نہ مسلمانوں کا ہے، وہ ہمارا خطہ ہے۔ شکست آپ کی فوج کو ہوئی لیکن ایک غیر قوم کے غلام ہم بن گئے۔ مسلمانوں نے جزیہ ہم سے لیا ہے اور یہ ہماری بے عزتی ہے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑ سکتے، پر ہم لڑیں گے۔ ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کمک بھیجنے کا وعدہ کریں تو ہم مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ہرقل ان عیسائیوں کی جو شام کے شمالی علاقوں کے رہنے والے تھے یہ باتیں اس طرح سن رہا تھا جیسے یہ لوگ اس سے بھیک مانگنے آئے ہیں اور اسے ان لوگوں کے اس مسئلے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ ہرقل چاہتا ہی یہی تھا کہ شام کے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسی جنگ کے لیے تیار کرے جو بہت ہی طویل ہو تاکہ مسلمان شام کے علاقے میں ہی الجھے رہیں اور روم کی سلطنت میں مزید آگے نہ بڑھیں۔ یہ جنگ شبخون قسم کی ہو سکتی تھی۔ بیشتر مورخوں نے لکھا ہے کہ ہرقل نے درپردہ شام کے قابل اعتماد پادریوں کو اکسایا تھا کہ وہ عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں۔ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ عیسائی تیار ہو گئے تھے۔ عیسائیوں کا یہ وفد جو اس کے پاس بیٹھا تھا اس سے بے خبر تھا کہ جو تجویز وہ پیش کرنے آئے ہیں اس پر ہرقل پہلے ہی کام کر رہا ہے۔ اس وفد پر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ انہیں مدد دے کر وہ ان پر بہت بڑا احسان کر رہا ہے۔ ہرقل نے انہیں کہا کہ وہ واپس جا کر اپنے پادریوں سے ملے اور پادری انہیں بتائیں گے کہ اس تجویز پر کس طرح عمل درآمد ہوگا۔ اس نے انہیں یہ بھی بتایا کہ عیسائی جب مسلمانوں پر جگہ جگہ حملے شروع کریں گے تو ہرقل انہیں کمک کی صورت میں اپنی فوج دے دے گا۔ مسلمانوں نے اپنے جاسوس تمام علاقے میں پھیلا رکھے تھے، جن میں ایسے جاسوس بھی تھے جو عیسائی بن کر عیسائیوں کے ساتھ رہتے اور پادریوں کے مرید بنے ہوئے تھے۔ ان میں سے بعض شام سے نکل کر جنوبی ترکی تک چلے گئے تھے۔ یہ علاقہ سلطنت روم کا حصہ تھا۔ ایک روز ایک جاسوس نے شمالی شام کے جاسوسوں سے رپورٹیں لے کر ابو عبیدہ کو آخر بتایا کہ عیسائی وسیع پیمانے پر جنگی تیاریاں کر رہے ہیں اور ہرقل نے انہیں کمک دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد دو جاسوس اور آئے جنہوں نے اسی قسم کی رپورٹیں دیں۔ ان سے بڑی خوفناک صورت سامنے آئی۔ عیسائیوں کا اجتماع بہت زیادہ تھا۔ ابو عبیدہ اور خالد کو احساس تھا کہ عیسائیوں کے خلاف ٹکر بہت خطرناک ہوگی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ رومی جن علاقوں سے بھاگے تھے وہ ان کے نہیں تھے، وہ تو بھاگ کر اپنی سلطنت میں جا کر پناہ گزین ہوئے تھے۔ یہ خطے دراصل عیسائیوں کے تھے۔ مسلمانوں کی اطاعت قبول کر کے انہیں کوئی معاشی، معاشرتی یا مذہبی پابندی نہیں تھی، لیکن وہ مسلمانوں کی غلامی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ لڑائی کی صورت میں اگر انہیں شکست ہوتی تو ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جنگ کی تیاریاں ایسے پیمانے پر کی تھیں جو ان کی فتح کا باعث بن سکتی تھی۔ جاسوسوں سے پوری رپورٹ لی گئی کہ لڑنے والے عیسائیوں کی تعداد کتنی ہوگی، ان کے ہتھیار کیسے
کیسے ہوں گے اور ان کی قیادت کیسی ہوگی۔ خیال کیا جاتا تھا کہ قیادت رومی سالار کریں گے، کیونکہ عیسائیوں کے پاس قیادت کے لیے کوئی سالار نہیں تھا۔ اگر کوئی تھا بھی تو وہ مسلمان سالاروں کی ٹکر کا نہیں ہو سکتا تھا۔ پھر بھی جو صورتحال پیدا ہو گئی تھی وہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے خطرے کا باعث بن سکتی تھی۔ ابو عبیدہ نے خالد سے مشورہ لینے کے لیے کہا، ابو سلیمان، شام میں ہماری حکومت نوزائیدہ ہے، ہمارے قدم ابھی جمے نہیں۔ اگر ہم نے کوئی خطرہ مول لیا اور حالات ہمارے خلاف ہو گئے تو ہم پسپا ہو کر مدینہ تک زندہ بھی نہیں پہنچ سکیں گے۔ امین الامت، سوال ہمارے زندہ رہنے یا نہ رہنے کا نہیں، یہ سوچ کہ اسلام کا زوال شروع ہو جائے گا۔ تمام فوج شام میں ہے۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم امیر المومنین کو اطلاع دے دیں اور مدینہ سے کمک بھی مانگ لیں؟ ہماری تعداد رہ ہی کیا گئی ہے۔ خالد نے کہا، امین الامت، مدینہ تک پیغام جاتے اور وہاں سے کمک آتے بہت وقت لگے گا۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ہر جگہ سے فوج ایک مقام پر اکٹھی کر لیں؟ ان جگہوں پر ہم ضرورت کے مطابق فوج رہنے دیں۔ خدا کی قسم، میں عیسائیوں کو کھلے میدان میں لا کر لڑانا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں حمص میں ہو رہی تھیں، وہاں دوسرے سالار بھی تھے۔ ان سب کی رائے یہ تھی کہ حمص کے اندر رہیں اور عیسائیوں کو آنے دیں کہ وہ محاصرہ کر لیں۔ ابو عبیدہ کو اکثریت کی رائے کے مطابق فیصلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اپنے ان دستوں کو بھی حمص میں بلا لیا جو ارد گرد کے علاقوں میں تھے۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ خلیفہ رسول عمر بن خطاب کو پیغام بھیج دیا، جس میں انہوں نے تفصیل سے لکھوایا کہ عیسائیوں نے ہرکل کی پشت پناہی میں کیا صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ابو عبیدہ نے یہ بھی لکھوایا کہ وہ حمص میں قلعہ بند ہو کر لڑیں گے۔ سن 638 کا سال شروع ہو چکا تھا۔ 1.5-2 مہینے اور گزر گئے تو ایک روز عیسائیوں کا جمع غفیر حمص میں آ پہنچا اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان اس کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے بڑے لمبے عرصے سے خوراک اور تیروں وغیرہ کا ذخیرہ شہر میں جمع کر لیا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو قلعہ بند دیکھا تو وہ حیران ہوئے کہ کھلے میدان میں لڑنے والی فوج قلعہ بند ہو کر لڑنے پر آ گئی ہے۔ اسے عیسائیوں نے مسلمانوں کی کمزوری سمجھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو للکارنا شروع کر دیا، اہل اسلام، اب تمہارا مقابلہ عیسائی عربوں سے ہے، ہم رومی نہیں مسلمانوں، ہمت کرو اور باہر آ کر لڑو، قلعے کے دروازے کھول دو، ورنہ تم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اب ہم جزیہ لیں گے، اسلام کا سورج ڈوب گیا ہے، باہر آؤ اور ہم سے رحم مانگو۔ اور ایسے بے شمار طنزیہ نعرے تھے جو عیسائی لگاتے رہے۔ مسلمانوں کی طرف سے خاموشی تھی۔ ابو عبیدہ، خالد اور دوسرے سالاروں نے طے کر رکھا تھا کہ وہ باہر نکل کر عیسائیوں پر حملے کریں گے، پر حملوں کی نوبت ہی نہ آئی۔ محاصرے کا 4تھا یا 5واں دن تھا۔ عیسائیوں میں ہڑبونگ سی برپا ہو گئی، ان پر کوئی مصیبت نازل ہو گئی تھی یا ہو رہی تھی۔ مسلمان جو دیوار پر کھڑے تھے وہ حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ انہیں ہوا کیا ہے۔ دور افق سے گرد اٹھنے لگی جو پھیلتی اوپر ہی اوپر اٹھتی گئی۔ یہ کسی قافلے کی اڑائی ہوئی گرد نہیں تھی، یہ کسی فوج کی گرد معلوم ہوتی تھی۔ اگر یہ فوج تھی تو عیسائیوں کی ہی ہو سکتی تھی یا یہ رومیوں کی فوج ہو سکتی تھی۔ عیسائیوں میں جو افراتفری برپا ہوئی تھی وہ زیادہ ہو گئی اور وہ لڑنے کی ترتیب میں آنے لگے۔ گرد ابھی دور تھی، عیسائیوں نے تو محاصرہ اٹھا ہی دیا اور وہ بڑی تیزی سے ایک سمت کو روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے قلعے کی دیواروں پر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ گرد میں سے ایک فوج آہستہ آہستہ نمودار ہونے لگی، یہ مسلمانوں کی فوج تھی۔ عیسائیوں کو اس کی آمد کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ عیسائی غیر تربیت یافتہ تھے، وہ وہاں رکتے تو خود محاصرے میں آ جاتے، حمص کے دروازے کھل جاتے اور اندر سے بھی مسلمانوں کی فوج باہر آ جاتی۔ عیسائیوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ انہوں
نے یہ خطرہ بھی دیکھ لیا تھا کہ وہ اپنی بستیوں میں کوئی فوج نہیں چھوڑ آئے تھے۔ لڑائی کی صورت میں مسلمانوں نے انہیں شکست دے کر ان بستیوں پر ٹوٹ پڑنا تھا۔ مسلمانوں کی یہ فوج جو حمص میں محصور فوج کی مدد کو آئی تھی، وہ 4000 سوار تھے جو کاکا بن عمرو کے زیر کمان تھے۔ یہ سوار اس طرح آئے تھے کہ خلیفہ رسول عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام ملا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ عیسائی تربیت یافتہ فوج نہیں بلکہ یہ غیر منظم ہجوم ہے جسے ابو عبیدہ اور خالد سنبھال لیں گے، لیکن کمک ضروری ہے۔ چنانچہ انہوں نے سعد بن ابی وقاص کو جو عراق میں مقیم مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار تھے حکم بھیجا کہ 3 سالاروں کو عیسائیوں کے علاقے جزیرہ کی طرف بھیج دو۔